بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کشمیر پہلے سے ہی بڑے بڑے اولیاء اللہ کا مسکن رہا ہے، اور آج ہم ایک اور اولیاء اللہ بزرگ شخصیت کے بارے میں جانیں گے جو اپنے زمانے کے اکابر اولیاء اللہ میں شمار ہوتے تھے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس شخص کے بارے میں جن کا لقب ابو الفقراء ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت ابو الفقراء بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو چلیے، حضرت پیر حسن خویامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو الفقراء علیہ الرحمہ کشمیر کے مشاہیر مشائخین میں سے تھے۔ وہ بچپن سے ہی اصناف عبادات اور بزرگوں کی صحبت کی طرف مائل تھے۔ طریقت اور معرفت والے لوگوں کے دلدادہ تھے اور ہر قسم کی عبادات عمل میں لاتے تھے۔ طریقت کے منازل میں دوڑنے کے بہت شوقین تھے اور اس زمانے کے تمام رہرہوں میں سبقت لے لی تھی۔ حضرت بابا نصیب رحمۃ اللہ علیہ جناب شیخ بابا داؤد خاکی علیہ الرحمہ کے برگزیدہ خلیفہ تھے۔ ان کے بغیر اور فقراء کو بھی دیکھا تھا اور زور و شور سے عبادات میں لگ گئے تھے۔ جسمانی شہوتوں اور گوشت خوری کے ساتھ کوئی وابستہ نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ میوہ کھانے اور ٹھنڈا پانی پینے میں بھی محتاط رہا کرتے تھے۔ پوری زندگی تجرد اور تنہائی میں گزاری تھی۔ وہ وقت کے عالم باعمل اور فاضل اکمل تھے۔ انسانی کمالات، روحانی صفائی اور نفسانی پاکیزگی میں بے مثال تھے۔ احکام شریعت اور لوازم طریقت کو فروغ دینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے تھے۔ مساکین جوق در جوق ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ وہ اپنے وقت کے غریبوں اور ناداروں کے ملجا و ماوا تھے۔ ان کی پرورش کرنے میں سرگرم رہتے تھے۔ انہی اوصاف کی بنا پر ان کا لقب ابو الفقراء پڑ گیا تھا۔ وہ کسی ایک جگہ سکونت بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر جگہ جاتے اور تبلیغ دین کرتے تھے۔ دیہات میں فیض رسانی کے لیے اپنا زیادہ تر وقت گزارتے تھے۔ 300-400 آدمی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ہر گاؤں میں مسجدوں، غسل خانوں اور بیت الخلاؤں کی مرمت، تجدید یا تعمیر کراتے تھے۔ اس طرح آن جناب نے خود کو رفاہ عامہ کے لیے وقف رکھا تھا۔ حضرت بابا غازی اپنا وقت تجرید میں بھی کاٹتے تھے۔ انہوں نے ساری عمر روزہ داری اور ترک حیوان میں بسر کی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ بھی صحبت رکھتے تھے اور ان سے بھی استفادہ کرتے تھے۔ ان کے مرید بھی اکثر ان کا تعین مکان، تصرف اقوان اور غائبانہ اعانت کرنا دیکھتے تھے۔ ان کا ایک مرید سفر کے دوران ایک ملک میں جھوٹی تہمت میں گرفتار ہو کر جیل خانے میں بند ہوا تھا، تو اس نے حضرت بابا نصیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کی تھی، کیونکہ اب اسے قتل ہونا تھا، جس کے لیے وہ ناچار رضامند بھی ہو گیا تھا، مگر دل ہی دل میں شیخ بابا نصیب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بے گناہی بیان کی۔ حضرت شیخ بابا نصیب رحمۃ اللہ علیہ نصب شب کو طے مکان کر کے حاضر ہوئے اور اپنے اس مرید کو ہاتھ پکڑ کر جیل سے نکالا اور گھر پہنچا دیا۔ پہرہ دار سوئے ہوئے تھے اور کوئی بھی آگاہ نہ ہو سکا۔ دوستو، حضرت بابا نصیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور مخلص ایلچی بن کر تبت گیا تھا۔ وہاں کے راجا نے ناراض ہو کر اسے قید کیا تھا۔ اس نے رات میں حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا تھا۔ اسی رات میں راجا نے خواب میں دیکھا کہ ایک جماعت اس کے پاس آئی اور راجا کو سخت ڈانٹا۔
صبح کو راجا نے اس قیدی کو رہا کر دیا تھا اور اس سے معافی بھی مانگی تھی، کیونکہ راجا نے شیخ کو دیکھا اور آواز بھی سنی تھی۔ اسی طرح قیدی نے بھی پھر وہ آواز سنی تھی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت بابا نصیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور وہ بھی قبر پر گئے اور فاتحہ پڑھی۔ دوسرے دن فاتحہ کو نہیں گئے تو متوفیہ کے وارثوں نے شکایت کی تھی، تو آن جناب نے فرمایا کہ متوفیہ کی قبر کے ساتھ جو دوسری قبر ہے وہ بھی ایک عورت کی ہے۔ اس عورت کو لوہے کے پتیلے کے لیے جو کسی اور کا تھا سخت عذاب کرتے ہیں، اور مجھے وہ عذاب دیکھنے کی طاقت ہی نہیں، اس لیے اس پتیلے کو صاحب مالک کے حوالہ کر کے اس بیچاری کو عذاب سے چھٹکارا دلاؤ۔ پھر متوفیہ کے وارثوں نے وہ پتیلہ حقداروں کو واپس کیا تھا اور ان سے معافی مانگ لی تھی۔ غرض حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ تئی مکان، کشف قلوب، کشف قبور اور غائب لوگوں کو امداد کرنے میں ممتاز تھے۔ وہ عالم ملکوت، جبروت اور لاہوت کے بلند پرواز شہباز تھے۔ ان کی بے شمار کرامات بھی مشہور ہے۔ پہلے دوستو، حضرت بابا داؤد مشکاتی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علاقہ کرنا کے سفر میں ایک دن شدت کی برف باری ہوئی تھی اور ہمارے کپڑے گیلے ہو گئے تھے۔ جب منزل پر پہنچے تو میں نے ایک سوکھے کپڑے کو پہن لیا تھا، تو حضرت بابا نصیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا کہ یہ چگا کس طرح خشک رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ دوسرا ہے جو میں نے پہن لیا۔ یہ سن کر بابا صاحب نے فرمایا، کیا تم اتنے کپڑے رکھتے ہو کہ کپڑے پر کپڑا پہنتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت اس کے علاوہ ایک کالی گڈری ہے اور سوت کے 2 کرتے اور ایک کمبل بھی ہے۔ یہ سن کر آن جناب نے مجھے اپنے پاس سے نکال دیا اور اس نزدیکی سے جو مجھے ان کے ساتھ تھی دور کیا، کیونکہ میں اتنی سی دنیا داری کو جائز جانتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں طالب تھا تو شدید جاڑے میں بھی سوت کا ایک ہی کرتا پہنتا تھا اور دن و رات میں 2 دفعہ نہاتا تھا۔ وہ کرتا پھٹ گیا تھا تو نماز کے وقت پائجامہ کو لپیٹتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ایک آدمی نے مجھے ایک پٹو کا کرتا دیا تھا، جو اپنے استاد ملا یوسف احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر میں نے پہن بھی لیا تھا، مگر اسی رات عالم غیب سے مجھے ڈانٹا گیا اور کہا گیا تھا کہ ابھی تم اچھے کپڑے کی رغبت رکھتے ہو۔ پھر میں نے وہ کرتا بھی کبھی نہ پہنا۔ ایک دن ایک شخص کچھ پیسے نظر کرنے کے لیے ہاتھ میں لے کر بابا صاحب کے پاس آیا تھا۔ مصافحہ کرتے وقت جناب کی آستین میں ایک پیسہ گر گیا تھا۔ دوستو، تو آستین کو بابا صاحب نے اس طرح جاڑا تھا کہ گویا وہ پیسہ انگارا تھا۔ پھر خادم کو حکم ہوا کہ پانی لاؤ، اور اسی وقت ہاتھ بازو سمیت دھو ڈالا تھا۔ آستین کو اچھی طرح سے دھویا تھا۔ جب بابا داؤد مشکاتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت پیسہ کا حکم پتھر کا حکم ہے اور یہ ناپاک نہیں، تو فرمایا تھا کہ اس درویش کو پیسہ بالکل مردار اور ناپاک دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اسی نقطۂ نظر دیکھیں گے تو دھونا واجب جانیے گا۔ یہ تھا آن جناب کا تقویٰ اور احتیاط، جو ہم نے محض نمونے کے طور پر لکھا ہے۔ حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ آخری عمر میں شہر آئے تھے اور تمام شیخوں و دیگر بزرگوں کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ حضرات خواجہ خواند مسعود اور ملا شاہ کے ساتھ دوستی لگائی۔ ان سے رخصت لے کر کہا کہ شاید اب پھر آنا اور تم کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر روانہ ہوئے اور بیج بہاڑا پہنچے تھے، جہاں پر 13 محرم الحرام
1047 ہجری کو رحلت فرمائی تھی۔ خلیفوں اور شہر کے لوگوں نے چاہا تھا کہ آن جناب کو حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ المخدومی رحمۃ اللہ علیہ کے جوار میں دفن کریں، مگر بیج بہاڑا کے لوگوں نے غلبہ کیا تھا اور پھر ان کو اسی قصبہ میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت مولانا ملا حیدر علاقۂ چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آن جناب کے شاگرد تھے وہ خیر الصالحین سے تاریخ اخذ کی ہے، اور محمد مومن جیل رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ مومن کہا تھا۔ غرض بیج بہاڑا میں آن جناب کی یہ زیارت گاہ آج مرجع خلائق ہے علیہ رحمت و رضوان۔ پیارے دوستو، حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے اقوال ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مرنے کے بعد کیا تباہی اور بربادی ہوتی ہے، اور قبرستان جان گٹانے والی جگہ ہے۔ آج جناب فرماتے تھے کہ اگر دولت مندوں کو موت کی خبر ہو جائے تو دنیا داری کے سارے اسباب کو بھول جائیں گے، اور اگر غریب بھی اپنی موت سے واقف ہو جائیں تو اپنے آپ کو بھول جائیں گے۔ آن جناب یہ بھی فرماتے تھے کہ جو کوئی خدا کو پہچانتا ہے اس کے دل میں بیوی بچوں کا خیال ہی مٹ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ باخود آدمی شیطان کے ساتھ ہے اور بے خود آدمی رحمان کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک لمحہ کی خود آگاہی 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے، اور ایک حق آگاہ مرد لاکھوں زاہدوں سے بڑھ کر ہے۔ خدا کی شناسائی بازار میں نہیں بیچی جاتی ہے کہ ہر دولت مند خرید سکے۔ خدا کی واقفیت ساگ اور کاسنی کھانے سے حاصل نہیں ہوتی ہے کہ تمام زاہد عارف خدا ہو جاتے۔ خدا کی پہچان شوکت اور حشمت سے نہیں کہ سارے بادشاہ واقف ہوتے۔ آدمی اگر جنگلی جڑی بوٹیوں اور گھاس پتوں سے پیٹ بھرے گا تو گایوں اور گدھوں کے شمار میں آئے گا، اگر لذیذ اور لطیف کھانوں سے شکم پر کرے گا تو چیتوں اور بھیڑیوں کی جماعت میں شامل ہے، کیونکہ نالائق کھانے سے سیری روح کے لیے مفید ہے، اور بھوک لذیذ کھانوں کی کمی سے دل کی صفائی کا باعث ہے۔ یعنی مشتبہ غذا کھانے سے پرہیز کرنا تو روح کو قوی بناتا ہے، اور لذیذ و مزیدار غذا ترک کرنے سے بھوک میں تو ضرور دل کی روشنی کا باعث بن جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھے عرفان کے اقوال۔ انشاءاللہ اگلا ویڈیو اور ایک بزرگ کے بارے میں ہوگا۔ السلام علیکم۔